جب اگلے لمحے شنوال غراتا شیر بنا پورا کمرے تہس نہس کر چکا تھا۔ قیمتی سے قیمتی شے اس کے پیروں میں ٹوٹی بکھری اپنی بے قدری پر رو رہی تھی، بالکل زرش خاقان کی طرح۔ زرشی اس کے اتنے شدید ردعمل پر ڈر سی گئی تھی۔ زرشی اس کے رویے سے سہمتی، راہ فرار تلاشی باہر کو بڑھی تھی، پر برا ہو اس وقت کا جب اس کا پاؤں نیچے پڑے کانچ پر پڑا تھا۔ ایک چیخ اس کے حلق سے نکلتی سسکی میں بدل گئی تھی۔ شنوال جو خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، فوراً اسے پہلے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اٹھا کر زرشی کی جانب دیکھا، جو اپنا پاؤں پکڑتی درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ شنوال کا اگلا قدم زرشی کے دل پر پڑا تھا۔ وہ سب بلائے اسے باہوں میں بھرتا، بیڈ پر بٹھائے فرسٹ ایڈ باکس لایا تھا، بہت احتیاط سے اس کی مرہم پٹی کرتا۔ کچھ دیر پہلے والے شنوال خان سے بالکل مختلف تھا۔ زرشی بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی کہ آخر کیسے ایک ہی شخص کے اتنے روپ ہو سکتے ہیں؟ کون سا روپ تھا شنوال خان کا؟ یہ کیسے اجرت تھی جو اسے ملی تھی؟ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ محسوس نہ کر سکی کب اس نے پٹی کی۔ شنوال اس کے پاؤں میں بندھی پٹی پر لب رکھتا اسے ہلا کر رکھ گیا۔ زرشی کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ فوراً سے پاؤں کھینچنے لگی، پر دوسری جانب گرفت مضبوط تھی۔ شنوال اس کے بے حد قریب آ کر بیٹھا کہ زرشی کو اس کے ایک کلون کی خوشبو اپنی سانسوں میں رچتی محسوس ہوئی۔ وہ حلق تر کرتی نظریں جھکا گئی۔ اس میں مزید ہمت نہ تھی۔ اس کی مقناطیسی آنکھوں میں دکھتی۔ وہ ابھی کچھ بولنے کا سوچ رہی تھی جب شنوال خان کی آواز نے اس کے رونگٹے کھڑے کیے۔ زرش خاقان، جانتی ہو خود کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو میں ہاتھ سمیت جڑ سے اکھاڑ دیتا ہوں۔ مجھ ہاتھ اٹھانے کی جرأت آج تک کسی نے نہیں کی، پر تم نے کی۔ میں چاہوں تو یہیں ایک ہی رات میں تمہاری ساری بے انتہائی غرور خاک کر سکتا ہوں، لیکن یہ شنوال خان کا معیار نہیں۔ پر تمہارے لیے جو سزا میں نے تجویز کی ہے اس سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ شنوال اس کی تھوڑی ہی دبوچتا اس کے لمحوں پر نظریں جمائے بولا تھا، انداز میں سرد مہری۔ زرشی پر کپ کپی طاری کر گئی تھی۔ اور حقوق کی بات تم نہ ہی کرو تو بہتر ہے زرشی بی بی، کیونکہ اگر شنوال خان تم سے حق لینے پر آیا، تمہارے پور پر میرے حقوق کی مہر ثبت ہوگی۔ بہت نرمی سے اس کے لبوں پر بوسہ دیتا وہ لمبے ڈگ بڑھتا روم سے جا چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہت مشکل لگتا ہے اب سب کچھ شنوال خان، ہمارے مقصد تک پہنچنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ہر بار تمہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ کیوں تمہارے اتنے آدمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے؟ وہ اپنی حماست بھری آواز میں غرایا تھا کہ سامنے والے نے ناگواری سے اسے دیکھا، آنکھوں میں چلتا اولا تھا۔ ہر بار نہیں بچے گا۔ قسمت اچھی تھی، اس کی جگہ اس کا بھائی مارا گیا، پر اب جو خاقان کی بیٹی کے ساتھ ہوگا وہ دونوں خاندانوں کے جوڑے ہلا کر رکھ دے گا۔ بہت ناز ہے نا انہیں اپنی عزت وقار پر، اس بار ایسی گہری چوٹ دیں گے کہ شنوال خان بلبلا کر رہ جائے گا۔ وہ دونوں گھر پہنچے تب تک یشوا سو چکی تھی۔ ارتضیٰ نے شکر کا سانس لیا، ورنہ آج اس کی عزت کا کچرا کرنے میں اس لڑکی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ واقعی محبت انسان سے کیا کروا لیتی ہے، اس کا اندازہ آج ارتضیٰ خاقان کو بخوبی ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ اسے باہوں میں بھرے حویلی میں داخل ہوا۔ شکر تھا اس وقت لاؤنج میں کوئی موجود نہ تھا، ورنہ جو درگت اس کی بابا صاحب نے بنانی تھی اس کی خیر نہیں۔ ارتضیٰ یشوا کو لیے اس کے کمرے میں آیا تھا اور فوراً سے پہلے اسے بستر پر لٹا کر کمفرٹر اوڑھایا اور وہاں سے جانے کے لیے پلٹا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس کا ہوش ربا سراپا ارتضیٰ کے حواس جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کا نازک کم سن وجود ارتضیٰ کی نگاہوں کی حد بڑی گرفت میں تھا۔ دل میں اپنا حق انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگا۔ آخر بیوی ہے میری، میں کیوں اس طرح ری ایکٹ کر رہا ہوں؟ حق ہے میرا اپنے بہکتے جذباتوں پر بند باندھنے میں ناکام ہوتے ارتضیٰ نے خود سے سرگوشی کی تھی، پر وہ ابھی اسے اس رشتے کے لیے تیار نہیں۔ ارتضیٰ جلدی سے نکلنے لگا۔ عین اسی وقت یشوا نے کروٹ بدلتے اس کے ہاتھ کو کھینچ کر قریب کیا تھا۔ ارتضیٰ اچانک افتاد پر بوکھلا سا گیا۔ یشوا نے خود پر بوجھ محسوس کرتے دھیرے سے اپنی بوجھل پلکیں وا کیں۔
ارتضا حقان کو دیکھا تو جو اپنی خمار آلود نگاہوں سے بے خود سا اسے ہی تک رہا تھا۔ یشفا مسکراتے ہوئے اس کی ناک سے اپنی ناک جوڑ گئی تھی۔ ارتضا نے آنکھیں موندے اس احساس کو محسوس کیا تھا۔ رگ و جان میں اترتی یشفا کی خوشبو الگ سحر طاری کر رہی تھی۔